Good morning, everybody. How are you today? You all fine? Okay. I am MD Ziauddin, MD Islam Ansari. I am from Pune, Maharashtra. Center of Education. I am honors in Arabic from Maulana Mazharul Haq Arabi and Persian University, Patna. Currently, I am working as Arabic teacher in Jamia Rahmania. Students, let's start our today's and Arabic story. تو اسٹوڈنٹ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیسن ہے جو سبق ہے وہ ہے النملہ. اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چونٹی کا جو سبق ہے عربی میں چونٹی کو النملہ کہا جاتا ہے. رائٹ؟ بورڈ کی طرف دیکھیے، آپ سب بورڈ کی طرف دیکھیے اور اس کو نوٹ ڈن بھی کیجیے. اوکے، دیکھیے النملہ یعنی چونٹی. آج کا جو ہمارا سبق ہے جو لیسن ہے وہ چونٹی کا ہے. آپ بورڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ طاب سعی بالعمل. کیا کہہ رہے ہیں کہ طاب سعی بالعمل لست ارضى بالکسل، یعنی میری کوشش امید کے ساتھ ہے، امید سے اچھی ہے. اس کے بعد لست ارضى بالکسل، میں جو ہے سستی سے کاہلی سے کبھی خوش نہیں ہوں. یہ چونٹی کہہ رہے ہیں. اب ان تم سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. آگے ہے غایتی نیل الطلب. اب چونٹی کا مقصد کیا ہے؟ چونٹی کا مقصد کیا ہے؟ کس کو پانا ہے؟ چونٹی کا مقصد کس کو پانا ہے؟ لا ابالی بالتعب، یعنی چونٹی کا مقصد اس کے خواہش کو پانا ہے. اب اس کی خواہش کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب تمام چیزیں جو لکھی گئی ہیں آپ کے سامنے، یہ سب اس کی خواہش ہے. دیکھیے وہ کہہ رہے کہ لا ابالی بالتعب، میں کبھی تھکن سے نہیں تھکتی. لا ابالی بالتعب، میں کبھی تھکن سے نہیں تھکتی. آگے ہے ابتنی البیت الحسن، کیا میں بناتی ہوں اچھا گھر. بنظام للسکن، ایک نظام کے ساتھ رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اور رکنے کے لیے. اب میں پوری بات بتاؤں گا آپ کو کہ کہنا کیا چاہے. وَلِقُوتِ أَذْهَبْ، کس لیے؟ وہ کیوں جاتی ہے باہر چونٹی؟ اپنے کھانے کے لانے کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے، کھانے کو جمع کرنے کے لیے. لست یوما علم، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کبھی چونٹی کھیلتی نہیں. اگر ہم میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو یوں کہا جائے، ان کے پیرنٹس یوں کہہ دیں کہ تم یہ چیز لے کے آؤ شاپ پر سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جاتے کھیلتے ہوئے اور موج مستی کے ساتھ آتے ہیں. اپنا وقت کو ہم جو گزار دیتے ہیں، ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ چونٹی سے ہمیں ایک سبق لینا ہے، عبرت لینا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ لست یوما علم، میں کسی دن بھی کھیلتی نہیں ہوں. جب میں نکلتی ہوں کھانے کے لیے، کھانا لانے کے لیے، اپنے اس کھانے کو جمع کرنے کے لیے، کل صیف اجمع. آگے کہہ رہے ہیں یہ کہ میں جو ہے ہر گرمی میں آنے کے دن سے پہلے، یعنی گرماہٹ کے موسم شروع ہونے سے پہلے، گرمی کو موسم آنے سے پہلے جو ہے ہر دن لطعام یشبع، کھانے کی اس تمام چیزوں کو جمع کر لیتی ہوں. فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، یعنی فَإِذَا جَاءَ، ہم سمجھیں فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ کہ فَإِذَا، جب آئی کیا؟ بارش. پھر جب بارش آتی، فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، جب بارش آتی ہے، كَانَ لِبَيْتِ الْمَقَرِّ، یعنی چونٹیوں کا ٹھہرنے کی جو جگہ ہوتی ہے ان کا گھر ہی ہوتی ہے جو بنائی ہوئی رہتی ہے، جہاں پر ان کے پورے جو ہے بارش کے جتنے بھی مہینے ہوتے ہیں، جتنے بھی ایام ہوتے ہیں، ان تمام ایام کا جو ہے کھانا وغیرہ سارے چیز اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھونسلے کے اندر، كَانَ لِبَيْتِ الْمَقَرِّ، وہیں پر وہ ٹھہرتی ہے اور اپنے دنوں کو، راتوں کو گزارتی ہے تمام چیزوں کے ساتھ میں. غایت نیل الطلب ان کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کا سوال بنتا ہے کہ ما غایت النمل من سعیها وبذلها للجهد، کہ یہ چونٹیوں کا مقصد کیا تھا؟ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ غایتها نیل الطلب، ان کا مقصد ایک ہی تھا، ان کے مقصد کو وہ پالے. اب ہمیں اس سے ایک بات سمجھ میں آتا ہے
کہ یہ سستی کاہلی یہ کیا چیز ہے. تو میں آپ کو ابھی جو ہے ایک کہانی ایک قصے جو ہے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چوٹی کہنا کیا چاہ رہی ہے سبق کے اندر، اور ہمیں اس سبق سے کیا سبق لینا چاہیے، کیا عبرت لینا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں سستی اور کاہلی کے کیا انجام ہوتے ہیں، اس کے کیا عبرت انجام ہوتے ہیں. سنیے. كان يسكن الأرنب والسلحفاة معا في الأذنان. كان الأرنب يقول للسلحفاة لن تستطيع أن يغلب على لأني سريع. وكان السلحفاة دھیان سے سنیں بچوں، دھیان سے سنیں. يقول للأرنب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا تتكبر لأن الله لا يحب المتكبرين. کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں، یہ خرگوش اور کچھوے کے بارے میں بتا رہے ہیں. قصہ ہے کہ ایک خرگوش اور ایک کچھوا ایک جنگل میں اکٹھے رہتے تھے. وہ دونوں ایک جنگل میں اکٹھے رہتے تھے دونوں. خرگوش کچھوے سے کہتا تم کبھی مجھ پر غالب نہیں آ سکتی. خرگوش تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں، سب اسٹوڈنٹ اس بات کو جانتے ہیں اور وہ سنے بھی ہوں گے اس قصے کو، اس کہانی کو، کہ خرگوش ہمیشہ جو ہے تیزی کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ بھاگنے والی کیا ہے، وہ ایک سواری ایک جانور ہے. تو خرگوش کیا ہے، خرگوش کچھوے سے کہتا تم کبھی مجھ پر غالب نہیں آ سکتے ہے نا، کیونکہ میں تیز دوڑنے والا ہوں، کیونکہ میں تیز دوڑنے والا ہوں. لِأَنَّنِي سَرِيعٌ اس لیے کہ میں تیز دوڑنے والا ہوں. سریع کہتے ہیں تیز دوڑنا. خرگوش کچھوا خرگوش سے کہتا. اب دیکھیے کچھوا نے کیا ہی پیارے انداز میں جواب دیا اس کو. کچھوا خرگوش سے کہتا تکبر نہ کرو، لا تتکبر، لا تتکبر، تکبر نہ کرو، کیونکہ گاڈ رب خدا یہ جو ہے اللہ یہ جو ہے تکبر کو پسند نہیں کرتے، نہیں فرماتے. کان الارنب، آپ غور سے سنیں، کان الارنب خرگوش نے کیا کہا، یقول للسلحفاء اذنا لتسابقا لنرى من هو الاسرع. کیا کہ خرگوش کچھوے سے کہتا، کچھوے سے کہتا پھر کیوں نہ ہم آپس میں دوڑ لگائیں تاکہ دیکھیں کہ کون زیادہ تیز دوڑتا ہے. من هو الاسرع، کون زیادہ تیز دوڑتا ہے. فقالت السلحفاء يوما حسنا انا موافقة وان شاء الله سيبيك عاقبة تتكبر. کہ کچھوے نے ایک دن کہا کہ اچھی بات ہے، حسنا یوما ایک دن کہا کہ اچھی بات ہے، میں راضی ہوں اور اللہ چاہا تو اللہ تمہارے اس تکبر کا انجام تمہیں دکھا دے گا جو تمہارے اندر ہے. کس کو؟ خرگوش سے کچھوے نے کہا. وَبَدَا لِتَسَابِقَانِ دونوں نے کیا کیا، دونوں نے دوڑنا شروع کیا. فَلَمَّا بَلَغَ الْأَرْنَبُ مُنْتَصِفًا لِلطَّرِيقِ شَاهَدَ السُّلَحْفَاءَ وَهِيَ تَصِيرُ بِبَطْءٍ. وہ دونوں دوڑنا شروع کیے. بس جب خرگوش آدھے راستے میں پہنچا، بِبَطْءٍ خَلْفَهُ فَقَالَ لِمَنْ لَعَفْهُ بَعْضَ الضَّغَائِنِ فَهِيَ لَا تَزَالُ بَعِيدًا. حينما كان الأرنب نائما وصلت إليه سلحفاء ففاتته وبلغت خط النهاية. ولما استيقظ الأرنب، یہ خط النهاية کہتے ہیں ایک سیما کو جہاں پر جو ہے آخری مقام ہو دوڑنے کے اور دوڑ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خط النهاية. یہاں پہ وہ ورڈ، وہ لفظ، وہ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ خط النهاية وعند رؤيته للسلحفاء هناك شعر بالخجل فاعتذر منها. کیا ہوا؟ بس دونوں خرگوش نے دوڑنا شروع کیا. آدھے راستے میں پہنچا خرگوش، اس نے کچھوے کو دیکھا کہ اس کے پیچھے آہستہ سے چل رہا تھا. بس خرگوش نے کہا کیوں نہ میں چند گھڑی اوندھ لوں، یعنی سو جاؤں. ہوتا ہے کہ انسان تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ دوڑ رہا ہے، اب کیا ہوتا ہے اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتا ہے کہ بھائی اس کے آنے تک رک جاؤ. ویسے کہ انہوں نے جب خرگوش سو گیا تو کچھوا اس تک پہنچا اور اس سے کیا ہو گیا، آگے نکل گیا. خط النہایہ یعنی آخری مقام سے کوئی آگے نکل گیا. جب خرگوش اٹھا تو اس نے سوچا کہ کچھوا اس کے پیچھے ہی ہوگا، وہ خط نہایہ تک ابھی تک آیا نہیں. خرگوش نے کچھوے کو در دیکھنے پر شرمندگی، جب خرگوش نے کچھوے کو دیکھا کہ وہ تو پہنچ گیا ہے تو اسے شرمندگی جو محسوس ہوئی، خرگوش نے اس سے معافی مانگے. تو اس قصے سے فی هذه القصة العبرة للاجتهاد
وترك الكسل وعدم التكبر، اس قصے میں محنت اور سستی چھوڑنے اور عدم تکبر کے لیے ہم تمام کے لیے ایک عبرت ہے. تو ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹ کہ ہم جو ہے ان کچھوے اور خرگوش کے واقعے سے اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں. دیٹس آل.